روبوٹ ٹیکنالوجی اور سلطنت عثمانیہ۔ اس دور میں سائنس کی نت نئی تحقیقات اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کی جانے والی ایجادات کو مغرب سے منسوب کرنے کا چلن عام ہے اور مغربی سائنسدانوں کی خدمات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے روبوٹ ٹیکنالوجی کا آغاز جاپان کی امتیازی خصوصیت سمجھی جاتی ہے، مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ روبوٹ ٹیکنالوجی کے آغاز کا صحرا خلافت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید دوئم کے سر جاتا ہے، جنہوں نے اپنی سلطنت کے گھڑی سازوں سے ایک ایسا روبوٹ تیار کروایا جس کا نام علامت تھا۔ ترکی زبان میں علامت معجزہ یا حیرت انگیز چیز کو کہتے ہیں، اور وہ روبوٹ ہر گھنٹے بعد ایک پلیٹ فارم پر چلتے ہوئے آگے آتا اور بازو کھول کر رکوع میں جھک کر سیدھا کھڑا ہوتا اور اذان نشر کرتا تھا۔ سلطان نے یہ نابغہ روزگار ایجاد جاپان کو تحفے میں بھیجی، اور غالباً جاپانیوں کی موجودہ روبوٹ ٹیکنالوجی اسی ایجاد کی مرہون منت ہے۔ تاریخی دستاویزات اور سلطنت عثمانیہ کے تاریخی مندرجات کے مطابق 1887 میں شاہ جاپان میجی کا بھتیجا شہزادہ کوماتسوائکی ہیٹو نے اپنے دورہ استنبول کے دوران شاہ عبدالحمید دوئم سے کی گئی ملاقات میں ان کو شاہ جاپان کی جانب سے کچھ تحفے پیش کیے۔ 1899 میں شاہ جاپان نے ایک ذاتی وفد استنبول روانہ کیا، جنہوں نے سلطان عبدالحمید دوئم کو جو تحفے پیش کیے ان میں جاپان کا سب سے بڑا تمغہ گریٹ کرزنٹم میڈل بھی شامل تھا۔ ان تحفوں کے علاوہ سلطان کو شاہ جاپان کا ایک خفیہ خط بھی پیش کیا گیا، جس میں سلطان سے استدعا کی گئی تھی کہ وہ اسلام، سائنس، ٹیکنالوجی کی جدت طرازی کے متعلق جاپانی یا فرانسیسی زبان میں معلومات بھیجیں تاکہ جاپانی بھی ان موضوعات کے بارے میں قیمتی معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ سلطان اس معاملے کو لے کر شیخ الاسلام کمال الدین آفندی کے پاس گئے، جن کے مشورے سے پہلے مرحلے میں ایک جگمگاتا قرآن اور دوسرے تحفے بھیجے گئے، جبکہ شاہ جاپان کو ان کے مطلوبہ موضوعات پر معلومات کی فراہمی کی فرمائش پوری کرنے کے لیے مزید مہلت طلب کی گئی۔ اس دوران سلطان نے اپنی سلطنت کے نامور گھڑی ساز اور گھڑیوں کی میکانیات کے ماہر موسیٰ دید کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ماہرین کی ایک ٹیم کے ساتھ مل کر ایک نادر و نایاب گھڑی بنانے کا حکم جاری کیا جو کہ منفرد ٹیکنالوجی کا شاہکار ہو۔ موسیٰ نے 7 رکنی ماہرین کی ایک ٹیم بنا کر ان کے سامنے یہ سوال رکھا کہ ایک ایسا کلاک کیسے بنایا جا سکتا ہے جو جدید ٹیکنالوجی کی انفرادیت سے مزین اور جدت کا شاہکار ہو۔ چند روزہ غور و فکر کے بعد موسیٰ سلطان کے دربار میں ایک اچھوتے خیال کے ساتھ حاضر ہوا جو ابھی صرف کاغذات کی زینت تھا۔ موسیٰ نے سلطان کو انسانی قد کے برابر ایک گھومتے درویش کا خیال پیش کیا جو 1 گھنٹہ پورا ہونے پر اپنے بازو کھول کر دائرے میں گھومتا ہو، مگر سلطان نے اس میں ہر گھنٹے بعد اذان دینے کی ترمیم کے ساتھ منصوبے کی منظوری دے دی۔ اذان کی آواز کے لیے گراموفون کی مدد لی گئی جو کہ 1877 میں ایجاد ہو چکا تھا، جبکہ روبوٹ کو سونے اور چاندی سے بنایا گیا۔ سلطان نے اپنے وقت کے آرٹ اور ٹیکنالوجی کے اس نادر نمونے کو شاہ جاپان کی خدمت میں دیگر تحائف کے ساتھ ارطغرل نامی جنگی جہاز میں روانہ کیا، جو کہ بدقسمتی سے اپنے سفر سے واپسی پر 1890 میں طوفانی لہروں کا شکار ہو کر اپنے عملے سمیت ڈوب گیا۔ اگرچہ دنیا کی سب سے بڑی گھڑی ساز کمپنی سیکو 1881 میں وجود میں آ چکی تھی، مگر سلطنت عثمانیہ کے اس تحفے کی بدولت جاپان وہ پہلا ملک تھا جہاں اذان دینے والی گھڑیاں سب سے پہلے بنائی گئیں۔ اس روبوٹ کو خفیہ طریقے سے بھجوایا گیا تھا اور جاپانی دستاویزات میں سلطان عبدالحمید دوئم کے علامت نامی تحفے کا ذکر ہے۔ وہ اصل میں یہی روبوٹ تھا، مگر اس کی تفصیل اس لیے خفیہ رکھی گئی کہ اس وقت جاپانی سلطنت محلاتی سازشوں کی وجہ سے شورش کے دور سے گزر رہی تھی اور یہ روبوٹ بھی اسی شورش کے دوران چوری ہو گیا تھا۔